بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آرڈر 18 رول 2 سی پی سی 1908 طریقہ کار کو وضع کر رہا ہے کہ ایڈیشنل ایویڈنس، اضافی شہادت جو ہے وہ ایک سیول ٹرائل میں کس طرح سامنے آتی ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ آرڈر 18 رول 2 سی پی سی 1908 کہتی ہے کہ ایک سول کوڈ بذات خود، یعنی اختیار دے رہی ہے ایک سول کوڈ کو کہ وہ اجازت دے سو موٹو، از خود اجازت دے سکتی ہے، یا کسی فریق کی اپلیکیشن کے اوپر وہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ فریق یا کوئی بھی فریق ایڈیشنل ایویڈنس عدالت میں پیش کرے۔ آرڈر 18 رول 2 سی پی سی 1908 واضح کر رہا ہے کہ عدالت بذات خود یا کسی فریق کی اپلیکیشن کے اوپر ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت دے سکتی ہے، اور اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا 1989 اے ایل ڈی پیج 331 میں۔ آرڈر 18 رول 2 سی پی سی 1908 جو ہے ایک سیول کوڈ کو مکمل اختیار دے رہی ہے کہ وہ ایک سیول ٹرائل کے کسی بھی مرحلہ پر ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت دے سکتی ہے، یا کوئی بھی فریق جو انڈر آرڈر 18 رول 2 سیول کورٹ میں اپلیکیشن دے گا کہ اس کی شہادت جو ہے وہ مقدمے کے فیصلے کو انصاف کے اوپر فیصل کرنے میں مددگار ہوگی، دین عدالت جو ہے اس کی اپلیکیشن کے اوپر اس کو ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایسی اپلیکیشن جو انڈر آرڈر 18 رول 2 سی پی سی 1908 بمراد پیش کیے جانے اضافی شہادت دوران بحث بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 1991 سی ایل سی پیج 1470 میں، اور یہی بات کہ اگر کوئی پارٹی سیول کورٹ کو اپلیکیشن دیتی ہے فار دا سیک آف ایڈیشنل ایویڈنس اور سفیشینٹ گراؤنڈ دیتی ہے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایڈیشنل ایویڈنس پیش کیے جانا ضروری ہے تاکہ عدالت انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکے، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس فریق کو ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنے کی اجازت دے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2007 وائی ایل آر پیج 2258 میں۔ جہاں تک معاملہ ہے ایڈیشنل ایویڈنس دستاویزی شہادت کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اہم یا ضروری
ریٹن ڈاکومنٹ جو شہادت میں پیش کرنے سے رہ گیا ہو اور وہ مقدمے کے فیصلے کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، دین بذریعہ اپلیکیشن وہ فریق جو ہے انڈر آرڈر 18 رول 2 CPC 1908 اپلیکیشن دے گا۔ اپلیکیشن سول کورٹ میں کو دینے کے بعد وارگو کرے گا اور اجازت حاصل کرے گا کورٹ سے، جس کی اجازت دینے کی پار انڈر آرڈر 18 رول 2 CPC 1908 ایک سول کورٹ کے پاس موجود ہے کہ اس کو اجازت دے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1992 CLC پیج 1450 میں۔ اگر کوئی فریق آرڈر 18 رول 2 CPC 1908 کے تحت اضافی شہادت پیش کرنے کی اجازت لینے کے لیے سول کورٹ میں اپلیکیشن دیتا ہے، لیکن اس اپلیکیشن میں کوئی معقول وجہ بیان نہیں کر پاتا کہ کون سی معقول وجہ ہے جس کی بنا پر وہ شہادت پہلے پیش نہیں کی جا سکی اور اب یہ ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پر پیش کرنی لازم ہے، کوئی مناسب وجہ سامنے نہیں آ رہی، دین پھر بھی سول کورٹ کے پاس اختیار ہے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معقول ہرجانہ کر سکتی ہے اس فریق کو بر وقت ایویڈنس پیش نہ کرنے کی مد میں، اور اس کی اپلیکیشن کے اوپر اجازت فراہم کر سکتی ہے کہ وہ ایڈیشنل ایویڈنس عدالت میں پیش کرے۔ یہ بات واضح کی گئی PLJ 1981 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 564 میں۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو ایویڈنس کے اندر رہ جانے والا لکوناس جو ہیں ان کو بذریعہ ایڈیشنل ایویڈنس پر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے سول پریکٹس کا کہ کسی بھی فریق کو ایویڈنس کے اندر رہ جانے والے لکوناس جو ہیں وہ فل نہیں کرنے دیے جائیں گے بذریعہ ایڈیشنل ایویڈنس۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 489 میں، اور PLJ 2003 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 148۔ جب کوئی فریق ایڈیشنل ایویڈنس کو پیش کرنے کے لیے انڈر آرڈر 18 رول 2 اپلیکیشن سول کورٹ میں دیتا ہے اور اس اپلیکیشن میں وہ معقول وجہ بیان کرتا ہے کہ کس وجہ سے پہلے وہ جو ایویڈنس جس کو آپ ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ وہ سامنے لا رہا ہے وہ پہلے پیش نہیں کر سکا، تو عدالت لازماً اس کی معقول وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنے کی اجازت دے گی۔ یہ بات واضح کی گئی ہے 1986 CLC پیج 850 میں۔ اس کے جہاں تک بات ہے ایویڈنس کی، تو کوئی بھی شخص جو عدالت میں ایویڈنس دینے کے لیے عدالت میں موجود ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا بیان ریکارڈ کر سکتی ہے، اور عدالت کا یہ جو پار ہے ایویڈنس لینے کی، اس کے اوپر
کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے PLD 1985 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 234 اور 1986 MLD پیج ہے 1345 میں۔ جب بھی آپ نے ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے اپلیکیشن موو کرنی ہے تو پہلی بات اور سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ سفیشینٹ کاز لازمی دینی ہے کہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلے یہ ایویڈنس پیش نہیں کی جا سکی، تاکہ عدالت جو ہے وہ اپنی پار کو استعمال کرتے ہوئے اجازت دے کہ پارٹی جو ہے جو اپلیکیشن دے رہی ہے وہ اضافی شہادت کو پیش کر سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 1991 CLC پیج 1470 میں، اور بات دراصل یہ ہے کہ آرڈر 18 رول 2 جو ہے اس میں ایک سول کوڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ از موٹو لے سکتی ہے، اس کے اوپر خود دیکھ لے، یا اگر نہیں خود اپنے کندھے پہ بندوق چلانا چاہتی تو کوئی فریق جو ہے جو ایڈیشنل ایویڈنس کی اپلیکیشن دے رہا ہے اس کی اپلیکیشن کے پیش نظر کسی گواہ کو عدالت میں پیش ہونے کی اجازت کسی بھی مرحلے پر دے سکتی ہے ایز ایڈیشنل ایویڈنس۔ اور ایڈیشنل ایویڈنس میں سول کوڈ کی جو پار ہے وہ مکمل طور پر ڈسکریشن کے اوپر ہے، ڈسکریشنری پار ہے، اور ڈسکریشنری پاور میں ہمیشہ عدالت کو لینینٹ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات سیم جو پہلے ہم نے کیس کا ڈسکس کیا ہے اسی کے اندر انٹرپریٹ کی گئی ہے، وہ ہے 1991 CLC پیج 1470 میں۔ جب بھی اضافی شہادت کی اپلیکیشن دی جائے تو معقول وجہ بیان کر دی جائے۔ اگر اجازت نہ مل سکے اور کوئی فریق اپنی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے بوقت شہادت گواہان کو پیش نہیں کر سکا تو کم از کم جو لکوناز پیچھے رہ گئے ہیں اس کی شہادت میں اس کو پر کرنا یا فل کرنے کے لیے اس کو ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 849 میں۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر ایک سول ٹرائل کے دورانیے میں پلینٹیف جو ہے وہ تردیدی شہادت پیش کرنے سے ہی قاصر رہ گیا ہے، دین وہ ایڈیشنل ایویڈنس اس تردیدی شہادت کے حوالے سے پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو اجازت دینی چاہیے، کیونکہ مدعی جو ہے جب تردیدی شہادت پیش کرنے سے قاصر رہا ہے تو وہ قطعی صورت اس حوالے سے ایڈیشنل ایویڈنس کا رائٹ اس کو نہیں ہے اور نہ ہی عدالت کو ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2003 CLC پیج 9744 میں۔ کسی فریق کی طرف سے درخواست برائے اجازت پیش کیے جانے اضافی شہادت ایک سول مقدمے کے کسی بھی مرحلے پر اجازت لینے کے لیے یہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ دوران بحث جو ہے
ایڈیشنل ایویڈنس اگر معقول وجہ ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2007 YLR پیج ہے 2858 میں۔ ایڈیشنل ایویڈنس جو ہے اس کی اجازت سیکنڈ اپیل کی سٹیج تک بھی دی جا سکتی ہے اگر کوئی معقول وجہ ہو تو۔ یہ بات واضح کر رہی ہے ایک اتھارٹی جو رپورٹ کی گئی ہے 1984 CLC پیج ہے 356۔ اور اگر کسی پارٹی نے اپنی ذاتی غفلت کی وجہ سے کوئی ڈاکومنٹ عدالت میں پیش نہیں کیے، اس کے بعد ازاں وہ آ جاتا ہے ایڈیشنل ایویڈنس کی اپلیکیشن لے کے، تو اب کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے پہلے وہ دستاویزی شہادت جو ہے وہ پیش نہیں کی تھی، اب وہ لکوناس کو فل کرنے کے لیے اپلیکیشن لے کے آ گیا ہے، تو اضافی شہادت قطعی صورت ریٹن ڈاکومنٹس کی مد میں اس مقدمے کی شہادت کے لکوناس کو فلفل کرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے، خامیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات واضح کی گئی تھی 1985 CLC پیج ہے 387 میں۔ اس کے بعد آرڈر 18 رول 6 CPC 1908 جو ہے یہ ایک بہت اچھی فیور دے رہا ہے پارٹیز کو۔ یہ آرڈر 18 رول 6 کہتا ہے کہ اگر کوئی سفیشینٹ ریزن ہو، کوئی معقول وجہ ہو، تو اپلیکیشن دے کے پارٹی کسی گواہ کا جو بیان ہے اور اس بیان کے اوپر جو جرح ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر فی الفور اپلیکیشن دے کے فی الفور تاریخ مقرر کروا سکتی ہے۔ یعنی کوئی معقول وجہ ہو کہ کسی پارٹی کا جو گواہ ہے اس نے فوری طور پر انگلینڈ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، وہ بہت سخت بیمار ہے، یا کوئی ایسے اپریہنشن ہے کہ یہ بندہ کسی معقول وجہ کی بنا پر آنے والے وقت میں یہ شہادت پیش نہیں کر سکے گا، عدالت میں شہادت کے لیے نہیں آ سکتا، دین انڈر آرڈر 18 رول 6 جو ہے اپلیکیشن وہ پارٹی دے سکتی ہے، اور عدالت گواہ کے بیانات جو ہیں ان کو بھی اور اس کے اوپر جرح کرنے کے لیے بھی ترجیحی بنیادوں پر فی الفور کوئی مخصوص ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہے، تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک سول مقدمے میں جو شہادت کا ایلیمنٹ ہے اس کو احسن طریقے سے کیا جا سکے۔ دوستو، یہ چند باتیں تھیں آرڈر 18 رول 2 اور رول 6 کے حوالے سے، میں نے سوچا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنے چاہیے۔ تو دوستو، یوٹیوب کے اوپر ہمارا پیج جو ہے اس کو آپ کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔